اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10 پولیٹیکل سائنس میں۔ تو آج ایک نئے چیپٹر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو اس چیپٹر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس چیپٹر کا انٹروڈکٹری لیکچر ہوگا۔ تو آج کا جو چیپٹر ہے اٹ از پاپولر اسٹرگلز اینڈ مومنٹس، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈیموکریسی میں پاور شیئرنگ، ڈیموکریسی کا ایک امپورٹنٹ فیچر ہے پاور شیئرنگ، اور پاور کو ڈفرینٹ ٹائرس کے اوپر شیئر کیا جاتا ہے، اور ڈفرینٹ سوشل گروپس کے ساتھ بھی پاور شیئر کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے، جو پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کچھ پریشرز ایگزرٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کا جو بیہیویئر ہے یا ان کی جو پالیسیز ہے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں کچھ لوگ۔ یا ڈیموکریسی میں جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یہاں پر ڈفرینس آف ویو پوائنٹس، اوپینینز ہوگی، انٹرسٹس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ ڈفرینسز ہے، کچھ لوگ اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے ایک آرگنائزڈ مینر میں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ ڈیمانڈس ہیں، لوگوں کی کچھ ڈیمانڈس ہوتی ہیں، کچھ پریشرز ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ان کا کیا نکالا جاتا ہے، سولوشن لیا جاتا ہے۔ یعنی جو ڈفرینٹ ڈیمانڈس ہے، لوگوں کی ڈفرینٹ پرابلمز ہے، اور ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کیا آ جاتا ہے کہ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک آرڈنری سٹیزن کس طرح سے ڈیموکریسی میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے، وہ ڈیموکریٹک پولیٹکس کو کیسے انفلوئنس کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے، جیسے پریشر گروپس فارم کرتے ہیں، کبھی کبھی مومنٹس، تحریک چلائی جاتی ہے کسی ایک ایشو کے خلاف، وہ ہم دیکھیں گے ابھی جب ایگزامپلس ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ایک آرڈنری سٹیزن بھی ڈیموکریٹک پالیٹکس کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پولیٹیکل پاور کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، یا اس میں ڈیموکریسی میں پبلک اوپینین کو فارم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جنرلی ہم بولتے ہیں کہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، یعنی یہ لوگوں کی حکومت ہے، لوگوں نے ہی بنائی ہے اور لوگوں کے لیے ہی ہے۔ تو اب اس میں جو ڈفرینس آف اوپینینز ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ لیڈرز ڈفر کرتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز پر، اور کس طرح سے اس کو پالیٹکس میں لایا جاتا ہے، ڈفرینٹ پریشر گروپ سامنے آتے ہیں، مومنٹس سامنے آ جاتے ہیں، پولیٹیکل مومنٹس، سوشل مومنٹس ہو، اور وہ کس طرح سے اس ڈیموکریٹک پالیٹکس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہم دیکھیں گے یہاں پر دو ایگزامپلز ہیں، ہمیں پڑھنی ہے اس آپ کی اس لیسن میں، ہمیں دو کیس سٹڈیز ہے رادر۔ تو پہلا ہے مومنٹ فار ڈیموکریسی ان نیپال۔ تو نیپال میں 2006 میں ایک مومنٹ وہاں پر چلائی گئی کہ وہاں پر ڈیموکریسی کو ریسٹور کیا جائے، دوبارہ ڈیموکریسی کو بحال کیا جائے۔ ایکچولی جو نیپال میں جو ڈیموکریسی کا سفر شروع ہوا وہ 1990 میں ہوا، یعنی جب وہاں کا جو کنگ تھا، کنگ بریندرا، تو وہاں کے لوگوں نے کنگ کو بتایا کہ آپ اپنی پاورز کو کیا کیجئے، آپ گیو اپ کیجئے، اپنی پاورز کو دے دیجئے۔ اور وہاں پر کنگ بیریندر نے اپنی پاورز کو سرنڈر کیا، اور وہ پاورز کس کو دے دیے، پارلیمنٹ کو دے دیے، اور وہاں پر کانسٹیٹیوشنل مونارکی کو اسٹیبلش کیا گیا۔ یعنی وہاں پر مونارکی تھی لیکن کنگ کے لمیٹڈ پاورز تھے۔ تو کنگ بیریندر نے 1990 میں وہاں پر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی، یا کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کانسٹیٹیوشنل مونارکی وہاں پر اسٹیبلش کی گئی، جہاں پر جو وہاں کا پارلیمنٹ تھا ان کو ریئل پاور اسی کو حاصل تھا۔ یعنی جو نیپال کی جو پارلیمنٹ تھی انہی کو ریئل پاور حاصل تھی، کہاں پر، نیپال میں، جو 1990 میں وہاں پر شفٹ ہو گیا، یعنی نیپال نے ڈیموکریسی کو آپٹ کیا، اور کنگ گینیندر نے وہاں پر کیا کیا،
کہ یہ اپنے پاورز کو گیو اپ کیا اور ملک کو کیا بنایا گیا، ایک ڈیموکریٹک کنٹری، لیکن وہاں پر کانسٹیٹیوشنل مونارکی تھی، مونارک وہاں پر رہتا تھا، لیکن اس کے کچھ جس طرح سے پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے اسی طرح سے وہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہاں کا کنگ ہوا کرتا تھا، یا جس طرح سے برطانیہ میں ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے. لیکن وہاں پر 2001 میں جو کنگ گینیندر تھا اور ان کی جو فیملی تھی وہ مسٹیریس کنڈیشنز میں ان کو کل کیا گیا، وہ مارے گئے، ٹھیک ہے، دے ڈائیڈ. اور اس میں کیا ہوا کہ اب وہاں پر کیا تھا، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا تھا وہ کنگ ہوتا تھا، اور ریئل پاور کس کے پاس تھا، جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو یعنی جو وہاں کا پارلیمنٹ تھا. اس کے بعد کنگ بیرندر کے مرنے کے بعد وہاں کا جو کنگ بنا اس کا نام تھا کنگ گینیندر. اور وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ ویک تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی سٹرانگ نہیں تھی یا وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں تھی. اور فیبروری 2005 میں کنگ گینیندر نے وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو کیا کیا، ڈسمس کیا گیا، وہاں کے پرائم منسٹر کو ڈسمس کیا گیا، اور وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی اس کو بھی کیا کیا گیا، ایبالش کیا گیا. اس طرح سے ڈیموکریسی کو وہاں پر 2005 میں وہاں پر کیا کیا گیا، فیبروری 2005 میں اس کو ایبالش کیا گیا. اور اس طرح سے کنگ گینیندر ایک مرتبہ پھر وہاں کا ایبسلیوٹ مونارک بن گیا، اور اس نے ساری پاورز اپنے ہاتھ میں لیے اور وہ ملک کا نظام چلانے لگا. اور اس طرح سے جب یہ اسٹیپ کنگ گینیندر نے اٹھایا تو اس سے کیا ہو گیا، the people of Nepal were unhappy with this act of this king گینیندر. کنگ گینیندر نے جو یہ قدم اٹھایا، وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو کیا کیا گیا، ڈسمس کیا گیا، وہاں کے پارلیمنٹ کو ڈسمس کیا گیا، اور وہاں کی جو ڈیموکریسی اسٹیبلش کانسٹیٹیوشنل مونارکی تھی وہاں پر اس کو کیا کیا گیا، ایبالش کیا گیا، اور ایک مرتبہ پھر وہاں پر ایبسلیوٹ مونارکی وجود میں آ گئی. تو اب وہاں کے لوگ ان میں جاگروکتا پیدا ہو، اور جتنی بھی وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے ایک الائنس بنایا، ایک گٹھ جوڑ کیا، اس کو ہم بولتے ہیں SPA 7 پارٹی الائنس. جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آف نیپال تھی وہ ایک یکجا ہو گئی، وہ ایک جٹ ہو گئی. اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ 21 اپریل 2006 میں، ٹھیک ہے، 2006 میں وہاں پر کیا ہو گیا کہ وہاں پر 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے کاٹھمنڈو میں، جو کیپٹل ہے نیپال کی، ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے نیپال، ٹھیک ہے. تو وہاں پر انہوں نے 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے 21 اپریل 2006 کو. اور وہاں پر کیا ہو گیا کہ انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا. ان 5 لاکھ لوگوں کی قیادت کون کر رہی تھی؟ 7 پارٹی الائنس کے لوگ، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں پر ان کی قیادت کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے 3 ڈیمانڈز رکھی، کس کے سامنے؟ کنگ گینیندر کے سامنے. سب سے پہلی ڈیمانڈ جو تھی انہوں نے بتایا ریسٹوریشن آف پارلیمنٹ، یعنی آپ پارلیمنٹ کو ریسٹور کیجئے. اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی، فارمیشن آف آل پارٹی گورنمنٹ، یعنی جو 7 پارٹی الائنس یعنی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ان سبھی کی ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے، نہ کہ ہمیں کوئی آپ کی ایبسلوٹ مونارکی کی گورنمنٹ چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ رکھی جس کو ہم بولتے ہیں فارمیشن آف نیو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. یعنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا کام ہوتا ہے ٹو میک دی کانسٹیٹیوشن فار دی کنٹری. اور فائنلی یعنی انہوں نے اس کو الٹیمیٹم دے دیا کہ 3 دن تک آپ ہماری یہ ڈیمانڈز کیا پوری کیجئے. اور فائنلی 24 اپریل 2006 کو کنگ گینیندر کو تینوں ڈیمانڈز کو کیا ایکسپٹ کرنا پڑا. اور اس طرح سے 7 پارٹی الائنس نے ایک آل پارٹی گورنمنٹ فارم کی، جس کے جو پرائم منسٹر تھے گرجا پرساد کوئرالا، جو اس وقت انٹرم پرائم منسٹر بنے، کس کے؟ نیپال کے. گرجا پرساد کوئرالا ایک بالی ووڈ ایکٹریس کے فادر بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا منیشا کوئرالا، یہ ان کے فادر ہے. تو گرجا پرساد کوئرالا
نیپال کے پرائم منسٹر کیا وہاں پر بن گئے. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا بعد میں جو 2008 میں وہاں پر کیا کیا گیا کہ 7 پارٹی الائنس نے تو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا قیام عمل میں لایا. اس کے بعد 2008 میں وہاں پر نیپال میں مونارکی کو کیا کیا گیا, ایبالش کیا گیا, اور اس طرح سے جو نیپال تھا وہ ایک فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک بن گیا. اور 2015 میں انہوں نے اپنا ایک نیا کانسٹیٹیوشن وہاں پر اڈاپٹ کیا. اور اس طرح سے جو یہ نیپالی پیپل انہوں نے they became source of inspiration for all democratic countries. یعنی انہوں نے ایک کس طرح سے انہوں نے جو وہاں پر ڈیموکریسی تھریٹ میں تھی, ڈیموکریسی خطرے میں تھی, انہوں نے وہاں کے لوگوں نے ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے وہ سڑکوں پر آ گئے, انہوں نے وہاں پر موومنٹ چلایا, انہوں نے وہاں پر تحریک چلائی. اس وقت کے جو وہاں کا جو کنگ تھا, جو اپنے آپ کو ایبسولوٹ مونارک جس نے ڈکلیئر کیا تھا, لیکن وہاں کے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے پروٹیسٹ کیا, اب انفلوئنس کیا گورنمنٹ کی پالیسیز کو, اور فائنلی وہاں کی جو گورنمنٹ تھی اس کو کیا ان کو لوگوں کی بات کو ماننا پڑا. تو اس طرح سے وہاں پر نیپال میں ایک مرتبہ پھر ڈیموکریسی کو ریسٹور کیا گیا. اس کے بعد ہمیں ایک اور کیس اسٹڈی پڑھنی ہے جس کو ہم بولتے ہیں بولیویا واٹر وار, تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو اس طرح سے ہم دیکھا ہم نے کہ نیپال میں کس طرح سے ڈیموکریسی کو پہلے ریسٹور کیا گیا تھا 1999 میں, لیکن پھر 2005 میں وہاں پر ڈیموکریسی کو ایبالش کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن 2006 میں وہاں کے لوگ سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے وہاں کے کنگ کو الٹیمیٹم دے دیا. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہم ڈیموکریسی میں بولتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ پاور جو ہے دیٹ لائز ود دا پیپل, اور جب لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت ہے تو پھر جس طرح سے لوگ چاہیں گے تو ویسے ہی حکومت, یعنی ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو کم فارورڈ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی از ان تھریٹ, تو جنرلی موسٹ آف دا کنٹریز میں ڈیموکریسی اسٹرگلز کے ذریعے سے, تو وہاں کے نیپال کے لوگوں نے اسٹرگل کی, اس میں کچھ قربانی بھی لگی, تو فائنلی they became successful in restoring the democracy in the Nepal, اور فائنلی وہاں پر ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی انکارپوریٹ کیا گیا. تو اس طرح سے ایک اسٹرگل کے ذریعے سے نیپال میں دوبارہ ڈیموکریسی کو ریسٹور کیا گیا. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے بولیویا واٹر وار, تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.